بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم وسدد خطاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم ثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، تو یہاں تک پہنچے تھے. باقی ترجمہ اور میں عرصہ دراز سے سوچتا تھا کہ اس فن میں کوئی ایسا رسالہ لکھوں جو مبتدیوں کے لیے رہنما ہو اور کاملین کے لیے یادداشت. تو یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے. جب پڑھ رہے تو ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی کر رہے تھے. ہم یہ حضرت کی تشریح اور ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَا تَعْلَمَ، یہاں سے یہ ہے وَلَا تَعْلَمَ حَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أُدَوِّنَ فِيهِ رِسَالَةً تكون تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي يستوي فيه الحاضر والباد ويتعابره المجلس والناس. ثم يوكني أني لا أجد عندي ولدي ولا أرى من خلفي وبين يدي من أراجه في المشتبهات إلى آخره. یہاں سے وَلَا تَعْلَمَ سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے، یہ جو فرما رہے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الذی لا یضر استبصرہ، یہ کر دیا نا. ہاں، اس میں تو اور میں عرصہ دراز سے یہ سوچتا تھا کہ اس فن میں کوئی ایسا رسالے لکھوں جو مبتدیوں کے لیے رہنما اور کاملین کے لیے یادداشت ہو، جس سے شہری اور دیہاتی یکساں طور پر مستفید ہو سکے اور اہل مجالس و محافل اس کو اہل مجالس و محافل اس کو دست بدست لیں دست بدست لیں. پھر مجھے یہ چیز روکتی تھی کہ میں اپنے پاس اور اپنے قریب نہیں پاتا تھا اور اپنے پیچھے اور اپنے سامنے نہیں دیکھتا تھا. ایسے انصاف پسند سے عالم جن کی طرف سے الجھے ہوئے مسائل میں رجوع کروں اور قرون مقبولہ کے لوگوں کو علوم نقلیہ میں جس قسم کی دسترس حاصل تھی اس کی اپنے اندر کمی بھی مجھے بات رکھتی تھی. من اراجع فی المشتبہات من العلوم المنصف ثقات ویثبت کثر بائی فی العلوم من کان علیہ العلوم مقبولا ویثبتنی الباد المقیم فی الباد يتعاوره وتداوله عن شيء وشغله عنه عاقه يوكن شيء منعه منه وشغله عنه وعواق الدار الشواغل وأحداث عندي ولدي بمعنى ثبته عن شيء أوقه بطا به. ٹھیک ہے، یہ دیکھتے قرون مقبولہ کے لوگوں کے علوم میں جس قسم کی درست ہے اس کے اپنے اندر کمی مجھے بات رکھتی تھی. یہ باتیں بھی مجھ سے زیادہ بے ہمت کرتی تھی کہ میں جہالت، عصبیت، اتباع ہوا اور ہر شخص کی اپنی نکمی رائے پر اترانے کے زمانے میں پیدا ہوا. اور یہ کہ ہم عصری باہمی نفرت کی جڑ ہے اور جو تصنیف کرتا ہے تو وہ پھر نشانہ بن جاتا ہے. پھر جو لغات جو ہے اس کی تشریح فرما رہے ہیں. پہلے ہم نے ساتھ ساتھ اصل عربی سے تو کر دی تھی، لیکن اب یہ اردو والے میں بھی دیکھتے ہیں.
تبصرہ آنکھیں کھولنے والا اور رہنما. اصل عربی میں انہوں نے حاشی میں لکھا تھا تبصرہ ما يحصل به البصیرۃ اولا فعالیہ کو بحال المبتدی. تبصرہ جو ہے جس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے اول امر میں کسی چیز میں. تو مبتدی کے یعنی مبتدی کم سواد بے استعداد، مبتدی میں یعنی جو ابتدا کرتا ہے، یعنی جو کسی بھی علم میں ایلیمنٹری یعنی پرائمری کی سطح پہ ہوتا ہے، یعنی شروعات میں ہوتا ہے. اور تذکرہ جو ہے یادداشت اور نوٹ بک. اصل میں ہے تذکرہ ما یحصل به تذکر. تذکرہ وہ چیز ہے جس سے یاد دہانی ہو جائے، شیء نصیحہ وہ حاصل له من قبل ولو اجمالا وہ فعالیہ بحال منتہی. تو تبصرہ جو ہے ابتدا کرنے والے کے لیے زیادہ موضوع ہے، اور تذکرہ جو ہے منتہی کے لیے زیادہ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے لیے تبصرہ اور تذکرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک ریلیٹیو یعنی اضافی چیز ہے. فی کی ضمیر جو ہے کہہ رہے ہیں رسالے کی طرف لوٹتی ہے بتاویل کتاب. اللہ تعالیٰ عہد نصر فی، تو رسالہ کا ہے، یعنی رسالے سے مراد جو ہے کتاب یہاں. اور فی کے کہہ رہے ہیں یستوی فیہ الحاضر والباد. فیہ کی ضمیر جو ہے رسالے کی طرف پلٹ رہی ہے، گو کہ رسالہ جو ہے وہ مؤنث ہے. فبینا نہ یستوی فیہ اللہ تعالیٰ من نفسی ان ادون فی رسالۃ تکن تبصرۃ تذکرۃ للمنتہی یستوی فیہ. تو کہہ رہے ہیں فیہ کے ضمیر جو ہے حاضر اور بعد کی طرف جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فیہ کے ضمیر جو ہے رسالے کی طرف لوٹ رہی ہے. تو فیہ جو ہے مذکر کی ضمیر ہے، لیکن وہ کتاب کی تعویل میں ہے تو پھر ٹھیک ہے. تکون تذکرۃ للمنتہی یستوی فیہ الحاضر والباد. ٹھیک ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الذی. الباد کے آخر میں سے یا معذوف ہے البادی. تو یہ عام قاعدہ جو ہے آپ کا. اور دیہاتی، بادی سے مراد جو ہے عربی لغت میں یہ حضرت نے اصل میں کہا تھا المقیم فی البادیہ. اور بادیہ صرف دیہات کو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ تو بادیہ جو ہے اس میں اور اس کی جمع ہے بادیات بھی آتی ہے اور بوادین بھی آتی ہے. اور البادیہ جو ہے مؤنث ہے بادی کا. البادیہ اہل البادیہ یعنی بادیہ کے رہنے والے. والجمع بواد والنسبت الیہ بدوی، اسی سے بدوی آتا ہے جس کو بیدون کہتے ہیں، بدو بدوی یعنی بادیہ کے رہنے والا. اچھا جی. تو بادیہ سے مراد جو ہے وسیع ایریا، مساحت شاسعہ، وسیع کھلے
علاقوں کو بادیہ کہتے ہیں، جیسے عربوں میں صحرا، تو اس لحاظ سے اس کو مطلب یہ ہے کہ شہروں میں جو ہے، شہروں میں تو مطلب یہ ہے کہ وسیع جگہ نہیں ہوتی، تنگ گلیاں، اور یا وسیع گلیاں بھی ہوں تو مطلب مکان ارد گرد وغیرہ، اس کے مقابلے میں جس شہر سے باہر جاتے ہیں وسیع صحرا، وسیع کھیت وغیرہ، تو اس مساحت سے جس میں تحیط بہا حقول، یعنی فارم لینڈ جس کو کہتے ہیں، زمینیں، جیسے ہمارے یہاں گاؤں ہوتے ہیں، یہی اس میں رہتے ہیں، یہی فیہا اہل القرى، تو اس میں رہتے ہیں، یعنی اس بادی میں دیہاتوں کے لوگ، وہ کہ عربی زبان میں قریہ دیہات کے معنی میں، صرف دیہات کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن معاصر عربی میں یہ دیہات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قریہ تو عربی زبان میں جو ہے وہ، یعنی اصل عربی زبان میں عمومی لفظ ہے، اس سے شہر بھی مراد ہوتے ہیں، ٹاؤن بھی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن میں قریہ جو ہے مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ کوئی دیہات تو نہیں ہے، شہر تھا۔ فی اہل القرى المتقاربہ، تو وہ دیہات جو ایسا ہوتا ہے، ایک بعض اوقات دیہات جو ہیں وہ قریب قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں، ہر ایک اس کھیت میں ایک دیہات ہے، پھر کھیت پھر دوسرا دیہات، تو یہی فی اہل القرى المتقاربہ احیانا والمتباعدہ فی احیان اخرى، سمجھے نا؟ تو اس میں تو وہ فضا واسع، یعنی کھلی فضا، جس میں جو ہے شہروں کے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں بھیجا گیا، تاکہ وہاں جو ہے کھلی ہوا میں پرورش پائیں، شہروں کے جو ہے جراثیم سے دور رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ہے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، وہاں فن سیکھتے ہیں سارے، تیر اندازی اور دوسری چیزیں ہیں۔ بادیہ سے مراد جو ہے یعنی شہر کے مقابلے میں کھلی فضا، تو بادیہ سے مراد کھلی زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، صحرا بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لحاظ سے مطلب دیہاتوں کے مقابلے، دیہات اس لحاظ سے دیہاتی حضرت نے ترجمہ کیا، دیہاتی، اور اہل بادی وہ ہیں جو دیہات کے رہنے، لیکن دیہات جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بعض دیہات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ شہروں کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ عمومی طور پہ بادیہ جو ہے وہ دیہاتیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جیسے بدو البدو، اور جو سورہ یوسف میں مان البدو آیا بادیہ، وہ تو البادیہ جو ہے وہ یعنی شہر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے سکان البادیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو بادیہ تھے عرب میں وہ زیادہ تر صحرا تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس میں صحرا کے اندر ایسے پیچز ہوتے تھے جو جہاں مطلب یہ کہ سبزہ ہوتا تھا اور پانی ہوتا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر مویشی چراتے تھے یا اونٹ، اور یہ ان کا جو طریقہ زندگی تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا، جہاں بارش ہوئی، جہاں پانی ہوا وہاں رک گئے، وہاں انہوں نے بستی بسا دی، اور جب پانی ختم ہو گیا تو دوسری جگہ چلے گئے، تو موسم کے ساتھ ساتھ اور ایک جگہ نہیں رکتے، تو یہ وہ ان کو بیدون وے آف لائف جس کو کہتے ہیں ہم، لیکن پھر عموماً جو ہے یہ شہر کے مقابلے میں اور دیہاتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی،
دیہاتی النات کے آخر سے بھی یا محفوظ یا محذوف ہے، تو یہ عمومی جو ہے عربی زبان میں ہے کہ جب یہ جو یا جو ہے یہ محذوف ہو جاتی. تاورہ، یہ تاور یتعاور القوم الشیء کا مطلب ہے، اصل میں حضرت نے فرمایا تھا تاور الشیء تداولو، متداول کا نفی ما بینہم، جو چیز جو ہے کہ مستعمل ہو اس کو تعاور کہتے ہیں. یہاں فرمایا اردو میں کیا دس بدس لینا، تو یہاں استعمال ہوا تھا وَلَا تَعْلَمَ وَحَدِّثْنَا نُدَبْ فِي رِسَالَةً تَكُونُ تَبْصِرَةً لِلْمُبْطِلِ وَتَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَاضِرُ وَالْبَادِ وَيَتَعَاوَرُهُ الْمَجْلِسُ وَالنَّادِ، تو اس کو استعمال کیا جائے مجلس میں اور نادیوں میں. نادی بھی مجلس ہے، ناد، لیکن یہ کہ مجلس اور نادی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نادی جو ہے، نادی جو ہے وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ یعنی لوگ بیٹھے ہیں، جب وہ اٹھ گئے تو وہ نادی نہیں رہی. مجلس اس کے مقابلے میں جو ہے ایک عمومی چیز ہے، لیکن اردو میں انہوں نے ترجمہ اس کا دونوں کا مجلس ہی کیا ہے، حالانکہ مجلس ناد جو ہے ایک خاص قسم کی مجلس ہے. مجلس ناد جو ہے وہ یہاں ان کا ترجمہ انجمن کیا ہے اور مجلس کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ مجلس جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. مکے میں جو ہے ان کی دار الندوہ تھا، تو جس میں ان کی مجلس ہوتی تھی، یہ پارلیمنٹ کی طرح تھا، یہ مکے کی پارلیمنٹ تھی. تو نادی اس کو اسی وقت کہتے تھے جب وہ پارلیمنٹ اپنے سیشن میں ہوتی تھی، جب وہ پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی تھی تو اس کو نادی نہیں کہیں گے، اس کو مجلس کہہ سکتے ہیں لیکن نادی نہیں کہیں گے اصل عربی استعمال میں، میرے خیال میں. یہ ہم نے اپنے استادوں سے سنایا، یہ پڑھا بڑا نہیں ہے. تو تعاور یتعاور، تفعل یتفعل باب تفاعل سے ہے، کسی چیز کو کا متداول ہونا. تو کتاب ایسی لکھوں جو متداول ہو، مجلسوں اور انجمن میں لوگ اس سے استعمال کریں، اس کو پڑھیں، اس پہ سے فائدہ اٹھائیں. وَلَا تَعْلَمَ وَحَدِّثْ نَفْسِي أَنْ أُدَوِّنَ فِيهِ رِسَالَةً تَكُونُ تَبْصِرَةً، یہ رسالہ ہو تبصرہ مبتدی کے لیے، تذکرہ منتہی کے لیے. يَسْتَوِي فِيهِ الْحَاضِرُ وَالْبَادِ وَيَتَعَاوَرُهُ الْمَجْلِسُ وَالنَّادِ. لیکن ثم یعوقنی روکنا، بعد رکھنا. ثبتہ ثبتن عن الامر، یہ بھی روکنا، ثبتہ یثبتنی یہاں فرمایا نا. ثم یعوقنی انی لا اجد عندی ولا دی ولا ارى من خلفی، تو یہ ایک امر جو ہے مجھے روکتا تھا اس سے کہ میرے پاس ایسے لوگ نہیں پاتا تھا جو مجھے ہدایت کر سکیں. وہ یثبتنی، اور پھر مجھے روکتا تھا. سور و بائی، میری اپنی کم ہمتی اور کم علمی. تو یہ مطلب حضرت کی طرف سے. با جو ہے دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کو با کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا پھر استعمال جو ہے انسان کی صلاحیت کی طرف بھی ہوتا ہے. باقی ترجمہ فرمائے پس دری اسنا کے معنی حالت میں تھا، ایک قدم بڑھاتا تھا دوسرا پیچھے ہٹاتا تھا. یہ پڑھا تھا ہم نے کہ نہیں پڑھا تھا؟ كيف بيننا في ذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرى. یہ ہم نے عربی نہیں پڑھا تھا، تو اس کو مطلب یہ پہلے پڑھیں گے پھر اس پہ واپس آئیں گے. تو یہاں پہ اردو والا روکتے ہیں، پھر فارسی والا مل جائے تو اتنا اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ اور اس میں سے حاصل ہو سکے تو وہ آ جائے. جو ہے تو شروع سے پڑھتے ہیں تاکہ جو رہ گیا تھا یا شاید نہ پڑھا ہو فارسی والا،
سبب تالیف این کتاب تو یہاں جو رسول پاک ان کو نظر آیا وہاں سے شروع کر رہے ہیں جو ہمارے اصل عربی میں تھا ثم الہمنی ربی بعد زمان وَإِنَّ مِنْ آدَمِ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ آتَانِي مِنْهُ حَظًّا وَجَعَلَنِي مِنْهُ نَصِيبًا. اس کا ترجمہ تو یہاں یہ ہے والا ہے از بزرگترین نعمت ہے کہ خداوند من ارزانی داشته است که یکی نسبت که بهرا و نصیب از این علم با من عنایت فرموده است و من همواره به کوتاهی هایم اقرار نموده ام و این من آدم نعم الله علی ان آتانی منه حظا وجعل لی منه نصیبا وما انفق اعترف بتقصیر ابوه وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. وبين أنا جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجها إلى الله ظهرت روح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وغاشيتني من فوقي بشيء خيل إلي أنه سوف نلقي علي ونفذ في روعي في تلك الحالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين ووجدت أن عند ذلك في صدري نورا لم يزل ينفسح كل حين. تو اس کا ترجمہ یہاں پڑھیں بندہ روز ہنگام نماز عصر روح بسوئے پروردگار در حال عبادت بودم کہ ناگہاں متوجہ شدم کہ روح مبارک رسول پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر من ظاہر گشت و چیزیں از بالا مراعات نمود بخیالم پارچے بر من انداختن و چیز در قلبم دمید شد و اشارہ بنوع از بیان دین بود و در این حال نور در قلبم احساس کردم کہ داشت بتدریج گسترش میافت یعنی وسیع ہوتا گیا و پس از مدت زمانے پروردگارم بمن الہام بود نمود کے آنچے بکلم علی برمن نوشتے ہیں اس کے میں یہ وہ ترجمہ جو یہاں سے اگلا شروع ہو گیا ثم الہمنی ربی بعد امان انما كتبه ان مما كتبه علی بالقلم العلی ان انتهد یوما لهذا الامر الجلی وانه اشرقت الارض بنور ربها وانعكست الاضواء عند مغربها وأن الشریعت المصطفیۃ اشرقت فی هذا الزمان على ان تبرز فی قمص سابغۃ من البرہان. تو یہ اس کا پھر اس کا ترجمہ آ رہا ہے وہ پس از مدت زمانے پروردگارم بمن الہام نمود کہ آنچے بقلم علی پر من نوشته این است که من روزه برای این کار قیام کنم و نیز این که زمین به نور پروردگارش درخشیده است و پرتو آن از جانب مغرب منعکس گردیده است و اشرق النور و اضواء عند مغرب و این که شریعت مصطفی در این زمان دوئے افکن شده که در پیرای کامل از برهان بروز نموده است در این زمان ضوء افکن شده و النشر المتأشرق فی هذا الزمان على ان تبرز فی قمص سابغة من البرهان المصطفی اشرقت فی هذا الزمان ضوء افکن شده که در پیرای کامل از برهان بروز نموده است. یہاں تک ہوئے پھر آگے جو ہے خواب دوسرا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نیز ثم رأيت الإمامين الحسن والحسين في منام رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام وأنا يومئذ بمكة كأنهما آتياني قلما وقال هذا كلام جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلم وأحدث نفسي أن أدون في رسالة تكون تبصرة للمقتدي وتذكرة للمنتهي يستوي فيه الحاضر والباد ويتعابره المجلس والناس من يعوقني أني لا أجد عندي ولدي ولا أرى من خلفي وبين يدي من أراجعه في المشتبهات
ومن علماء المنصفين الثقات ويثبتني قصور ضعي في العلوم المنقولة مما كان عليه القرون المقبولة ويفشلني أني في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوى وإعجاب كل امرئ بآرائه الردية وأن المعاصرة أصل المنافرة وأن من صنف فقد استهدف. نیز در مکہ بخواب دیدم کہ امامین همامین حسن و حسین کلم بمنداد فرمودن کہ این کلم جد امجد ما رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است وازدیر وانا ینوا وازدیر وقت بخود میں گفتم کہ در این علم رسالہ ترتیب دہم کہ برائے مبتدیاں بصیرت و برائے منتہیاں تذکرہ شد باشد و در شہر و بیابان مساوی قرار گرفتے و در ہر مجلس و محفل دست بدست بگردد. معنی نوشتن نبودن فرزندان در نظم و نبودن علماء منصف و مطمئن در اطرافم کہ در مسائل معنی فارسی والوں نے جو ہے اس کا ترجمہ ولدی یعنی جو شروع میں مجھے اشتباہ ہو رہا تھا وہ کیا ہے یعنی فرزندان کیا ہے اندی ولدی اردو والوں نے میرا خیال صحیح کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ میں اپنے پاس اور پھر مجھے جو یہ چود روکتی تھی میں اپنے پاس اور اپنے قریب نہیں پاتا تھا اور اپنے پیچھے اور اپنے سامنے نہیں دیکھتا تھا. تو ولاجد اندی ولدی وہ ولد نہیں ہے واو جو ہے عطف والا ہے اور واو کا مطلب اور لدیہ کا مطلب میرے پاس. یہ شروع میں مجھے بھی یہ اشتباہ ہوا تھا لیکن میرا خیال ہے وہ ولد نہیں ہے اندی ولدیہ کیونکہ وہ جو جس طرح کی رائمنگ کر رہے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے. سو نبودن در نظم و نبودن علماء منصف و مطمئن در اطرافم کے در مسائل دقیق و دشوار بانا مراجع نمائم. وہ ہم چنی عدم دستیابی ہم بمراتب کامل در علوم منقولہ آنچے کے علماء قرون مقبولہ برام بودن وہ ہم چنی وجودم در زمانے کے جہل و تعصب و طبیعیت از ہوا و خشت و خوشبین بودن ہر کس با آرائے ردی خود در مقابل دیگران و این کے معاصرت و ہم دورہ بودن برائے و این کے معاصرت و ہم دورے وہ معاصرت کا مطلب ایک ہی بودن برائے دشمنی و تخافر و ہم دورہ بودن برائے دشمنی و تفاخر اقران اصلی اساس و این کی کسے دست با تعلیف و تصنیف زند مورد تنقید نقد قرار می گیرد ہم اینہا مرا از این اقدام باز می داشت مجھ سے روکتی تھی ان ساری چیزیں کہ بارائے ردی یعنی میرے پاس ایسے لوگ نہیں علماء وجودم و در زمانے کے جہل و تعصب و طبیعت از ہوا و خوش بین بودن حرکت بارائے ردی خود در مقابل دیگراں و این کے معاصرت و ہمدورہ بودن برائے دشمنی و تخافر اقران اصل اساسی و این کہ کسے دس بتالیف و تصنیف زنن مورد نقد قرار می گیرد و ہمیں بئی و با ہمیں ہاں مرا از این اقدام باز دا. یہ ساری چیزیں مجھے جو ہے اس کام کرنے سے ایک لحاظ سے روکتی تھی. ٹھیک ہے تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.